اور اللہ عز و جلال ایک تیسری جگہ فرماتے ہیں فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اور یہ روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری میں روایت کا نمبر ہے 99۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ قیامت کے دن میری شفاعت اور سفارش کا سب سے زیادہ حقدار، قیامت کے دن میری سفارش اور شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا خالص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جس نے اس مبارک کلمے کو اپنی زبان کا ورد بنایا ہوگا اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، توحید کو خالص کیا ہوگا، شرک سے بچا ہوگا، ہر عبادت کو اللہ کے لیے اس نے خالص کیا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے۔ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، لسانی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت کا صرف ایک ہی مستحق ہے۔ ہر قسم کی عبادت لائق ہے تو کس کے؟ اللہ عز و جلال کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ہر قسم کی عبادات کا رخ اللہ کی طرف ہی کرنا چاہیے۔ انسان قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، انابت ہے اور اپنی پکار کا رخ اللہ کی طرف کرے، سجدہ کرتا ہے، یہ نظر و نیاز دیتا ہے، یا انسان کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، مال و دولت مانگتا ہے، ہر وہ چیز جس کو عبادت کہا جا سکتا ہے، ہر وہ عمل جو عبادت بن جائے وہ صرف اللہ ذو الجلال کے ہی لائق ہے۔